دروازے پر ہلکی مگر بے صبری سے بھری دستک ہوئی تو ڈرائنگ روم میں بیٹھے دونوں بزرگوں نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نگاہ ڈالی تھی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور حماد دورانی لمبے ڈگ بھرتا اندر آیا۔ سفید شلوار قمیض پہنے، گلے میں مردانہ چادر ڈالے، اسے دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا وہ واقعی کوئی وڈیرا ہے۔ ماتھے پر خفگی کی شکنیں، ہاتھ میں موبائل اور آنکھوں میں وہی پرانا ضد بھرا اضطراب۔ وہ سلام کیے بغیر سیدھا دائیں جانے والے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ جیسے اسے یہاں آنا تو پڑا ہے مگر دل ابھی تک دروازے پر کھڑا جھجک رہا ہو۔ زمان دورانی نے مونچھوں کے نیچے تیز سی سانس بھری اور اس کے جانب دیکھتے ہوئے نہایت درست لہجے میں بولے، آدھا گھنٹہ پہلے بلایا تھا تمہیں؟ ان کی آواز بھاری تھی مگر کنٹرولڈ۔ محفل کب کی ختم ہو چکی ہے باہر اور تم اب آ رہے ہو، اور ایسی محفل منعقد کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کتنی واہیات لڑکیاں بلائی تھی تم نے، کتنی مشکل سے میں نے گھر کی خواتین کو اندر بھیجا۔ آئندہ میری حویلی میں ایسی عورتیں داخل نہیں ہونی چاہیے۔ اور تم اپنا بتاؤ، کہاں تھے؟ ان کے لہجے کا جلال لمحے بھر کے لیے کمرے کی فضا تھام چکا تھا۔ حماد ہاتھ سے موبائل میز پر پھینکتے ہوئے بولا، سگریٹ پی رہا تھا میں، اس لیے دیر ہو گئی۔ میں نے بھی منع کیا تھا کہ آپ میری شادی ایک انچاہی لڑکی سے نہ کریں، لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی، تو پھر آپ کیوں یہ توقع کرتے ہیں کہ میں آپ کی بات سن لوں گا؟ ایک لمحے کو کمرے کا ماحول اور گہرا ہو گیا تھا جیسے ہوا رک گئی ہو۔ زمان صاحب کی آنکھیں تنگ ہوئی تھیں۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولے، کیا ہو گیا تمہیں حماد؟ آخر کون سی ایسی آگ لگی ہے کہ میں تمہارے لیے کوئی فیصلہ بھی نہیں لے سکتا؟ جس سے تمہاری شادی کروائی ہے وہ مکمل ایک لڑکی ہے، کیا کمی ہے اس میں؟ رنگ روپ اچھا ہے، سلیقہ شعار ہے، اگر غریب ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کون سا تمہیں اس کا پیسہ چاہیے تھا؟ تمہارے پاس اپنی دولت ہے، تم کوئی فقیر نہیں ہو۔ حماد سیدھا ہو کر بیٹھا مگر لہجہ اب بھی تیز تھا، جذبات دبائے ہوئے مگر ہر لفظ چپتا ہوا تھا۔ بابا، زندگی کے فیصلے انسان خود کرتا ہے۔ آپ نے ایک غریب لڑکی سے میری شادی کر دی، پتہ نہیں کہاں سے آپ کا دوست پیدا ہو گیا جو مرتے وقت آپ سے کوئی وعدہ لے کر گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے نکاح کر لیا، لیکن کم از کم بتا تو دیتے کہ آج ہی رخصتی کر رہے ہیں۔ آپ نے نکاح کروایا، رخصتی کی، اسے میرے گھر لے آئے اور اب میرے کمرے میں بٹھا دیے۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، مجھے اس کا پیسہ نہیں چاہیے، لیکن معاشرے میں چلنے کے لیے ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے جو اس لڑکی کے پاس نہیں ہے، اور اوپر سے امی کہہ رہی ہیں کہ پوتا پوتی چاہیے۔ آخر ہوا کہ آپ سب کو میری شادی کسی سے بھی ہو سکتی تھی۔ اگر آپ لوگوں کو میری شادی کا اتنا ہی شوق سوار ہو رہا تھا تو صرف ایک دفعہ کہتے میری نظر پر 100 لڑکیاں تیار ہو جاتی، لیکن آپ لوگوں نے میرے لیے کیا منتخب کیا؟ ایک غریب گھر کی لڑکی جس کا کوئی معیار نہیں ہے۔ شافع دورانی نے کرسی پر قدرے آگے جھک کر تیکھے لہجے میں کہا، حماد کس طرح بات کر رہے ہو؟ بابا ہیں تمہارے، تمیز سے بات کرو، کچھ ادب ہوتے ہیں، لحاظ ہوتے ہیں، اتنی مروت رکھو۔ حماد نے کڑوی ہنسی ہنس دی، چاچو آپ بیچ میں نہ بولیں تو بہتر ہے۔ ویسے تو آپ میرے بڑے گہرے دوست بنے پھرتے ہیں، لیکن جب بات آئی میرا ساتھ دینے کی تو آپ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ آپ کو اپنا بھتیجا نظر نہیں آیا تھا تب؟ تو اب میں آپ کی بات بالکل نہیں سنوں گا۔ شافع صاحب ایک لمحے کو ساکت رہ گئے تھے۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی تھی جیسے دیواریں بھی سن رہی ہوں۔ زمان دورانی نے گہری تھکی ہوئی سانس لی، تم مجھے یہ بتاؤ کرنا کیا چاہ رہے ہو تم؟ حماد کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ وہ اس سب سے تنگ آ چکا ہے۔ وہ اکتارنے ہوئے لہجے میں بولا، میں اس لڑکی سے کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتا، مجھے وہ نہیں چاہیے، اس سے میرے کمرے سے ابھی کے ابھی نکالیں، میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ لفظ ہوا میں تیر بن کر لٹک گئے تھے۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے زمان صاحب دھار کر بولے، ایسا ممکن نہیں ہے حماد، تم اس رشتے کو نبھاؤ گے، اسے بیوی کا درجہ دو گے، اس کے ساتھ زندگی گزارو گے، اور ہاں ہمیں پوتا پوتی بھی دو گے۔ بس بہت ہو گیا، تم ہمیشہ اپنی مرضی کرتے آئے ہو، لیکن اب تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس گھر میں موجود وہ لڑکی ایک انسان ہے، جانور نہیں جسے تم قبول نہ کرنے کے دعوے کر رہے ہو۔ اس گھر میں اس لڑکی کا سب سے گہرا رشتہ ہی تم سے ہے، تو بہتر ہے اپنی حدود برقرار رکھو اور لفظوں کا چناؤ بہتر کرو۔ حماد کے چہرے پر تلخی مزید گہری ہو گئی تھی۔ بابا، ایک اجنبی لڑکی کے لیے آپ میرے ساتھ یہ سب کر رہے ہیں، اپنے بیٹے سے؟ زمان دورانی کی آواز ایک دم تیز ہوئی تھی۔
وہ اجنبی نہیں ہے، وہ اب دورانی خاندان کی بہو ہے، میرے بڑے بیٹے کی بیوی، اور اس کی عزت، اس کی حفاظت، اس کا مقام اب میری ذمہ داری ہے، اور تم اگر ہماری ذمہ داری سے دستبردار ہونے کی کوشش کرو گے، خدا کی قسم میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حماد کی آنکھوں میں لمحے بھر کو حیرت سنجیدگی ابھری تھی، جیسے پہلی بار اس حقیقت کے وزن کو محسوس کر رہا ہو، مگر اگلے ہی لمحے وہ خفگی سے ہٹ گیا تھا۔ زمان صاحب ہاتھ اٹھا کر سختی سے بولے، اب جاؤ یہاں سے حماد، ابھی۔ میرے غصے کی حدیں تم نہیں جانتے، میں تمہارا باپ ہوں، اور رشتوں کو کیسے قائم رکھا جاتا ہے یہ بھی مجھے بخوبی آتا ہے۔ کمرے میں ایک بھاری خاموشی اتر آئی تھی۔ حماد نے اپنے والد کی آنکھوں میں چند لمحے تک گھور کر دیکھا، غصہ، بے بسی، چوٹ، سب کچھ اکٹھا تھا۔ پھر وہ بے آواز کھڑا ہو گیا، موبائل جیب میں ڈالا اور بغیر ایک لفظ کہے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جاتے ہوئے اس کی پشت سیدھی تھی مگر قدموں میں بوجھ تھا۔ دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ بند ہوا اور ڈرائنگ روم میں صرف بڑوں کی گہری بوجھل سانسیں رہ گئی تھیں۔ دوسری جانب اس کے کمرے میں مدھم سنہری روشنی جل رہی تھی، ہلکی سی، جیسے کسی نے اندھیرا مکمل ختم کرنے کی ہمت نہیں کی ہو۔ پردے آدھے کھلے تھے اور موسم سرما کی خنک ہوا اندر تک نہیں آ رہی تھی، صرف باہر کی خاموشی محسوس ہوتی تھی۔ کمرے کے وسط میں سجے بیڈ کے کنارے پر رامین خاموشی سے بیٹھی تھی، سرخ روسی لباس کے دامن پر اس کی انگلیاں بے مقصد حرکت کر رہی تھیں، آنکھیں جھکی ہوئی، سانسیں بے ترتیب، اور دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے وہ کسی نامعلوم فیصلے کا انتظار کر رہے ہو۔ وہ غریب نہیں تھی مگر حالات نے اسے بے حد چھوٹا، ٹوٹا اور مجبور بنا دیا تھا۔ نکاح ہوتے وقت بھی دل میں عجیب سا خوف تھا، اور اب اس اجنبی کمرے میں بیٹھی اسے اپنا وجود بھی اجنبی لگ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اچانک دروازہ پوری قوت سے کھلا، ہوا کا جھونکا اور قدموں کی تیز چاپ ایک ساتھ اندر آئی۔ رامین چونک کر سیدھی ہو گئی تھی، حماد کی موجودگی محسوس کرتے وہ خود میں سمٹ سی گئی تھی۔ دروازے پر حماد کھڑا تھا، چہرہ تپا ہوا، آنکھوں میں بے قابو غصہ اور ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ وہ کچھ لمحے تک بس اسے گھورتا رہا، جیسے اس کی موجودگی ہی اس کے لیے ناگوار ہو۔ پھر یکدم اس کی آواز تیز دھار کی طرح کمرے میں پھیلی، کس کی اجازت سے تم میرے بیڈ پر بیٹھی ہو؟ کیا میں نے تمہیں یہاں بیٹھنے کی اجازت دی ہے؟ رامین بری طرح بڑبڑا گئی، ہاتھ کپ کپ آ گئے، دل جیسے سینے سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ حماد ایک قدم اندر آیا، آنکھوں میں مزید سختی بھر گئی تھی۔ جواب دو، کیا میں نے اجازت دی تھی تمہیں؟ پوچھا تھا میں نے۔ اس کے لفظ کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس گونجنے لگے تھے۔ رامین نے دھیمی ڈری ہوئی آواز میں بولی، وہ میں بیٹھ گئی تھی بس، آپ کی امی۔ بالکل چپ، آواز نہیں آئی تمہاری؟ تمہیں میرا باپ یہاں لا کر پھینک گیا ہے، میں نہیں، اس لیے میرے سامنے زبان کھولنے سے پہلے بھی 1000 بار سوچ لینا۔ حماد کی بات کاٹتے ہوئے زور سے بولا، اترو، فوراً اترو میرے بستر سے، بلا وجہ میرا بستر تمہاری وجہ سے گندا ہو جائے گا۔ رامین کپ کپاتی ہوئی فوراً کھڑی ہو گئی تھی، قدم لڑکھڑائے مگر خود کو سنبھال لیا تھا۔ حماد آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، جیسے ہر قدم اس کے ضبط کو مزید خطرناک بنا رہا ہو۔ وہ آ کر اسے اوپر سے نیچے تک گھورتا رہا، پھر تیز لہجے میں بولا، اگر تمہارے دماغ میں یہ جھوٹا خیال آ رہا ہے کہ میں تمہیں بیوی کا درجہ دوں گا تو ابھی یہ بات اپنے دماغ میں ٹھونس لو۔ تم میرے لیے صرف اس گھر کی نوکرانی ہو، اس سے زیادہ تمہاری میری نظر میں کوئی اوقات نہیں۔ میں تمہیں اس گھر میں نوکرانی کا درجہ دے رہا ہوں، یہ بھی غنیمت جاننا، ورنہ میرا بس چلے تو تمہیں ابھی کبھی اٹھا کر باہر پھینک دوں۔ تم اس لائق بھی نہیں ہو میری نظروں میں۔ رامین کی آنکھیں بھر آئی تھیں مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ حماد کی آواز اور سخت ہو گئی تھی، میرے الف سے لے کر یہ تک سارے کام تم کرو گی، میرے کپڑے پریس کرنا، جوتے پالش کرنا، کھانا میرا وقت پر بنے گا، اور صبح جب میں اٹھوں گا تو میرے ساتھ کمرے سے باہر نکلو گی۔ اپنی مرضی سے اکیلے گئی نا تو ہڈیاں توڑ دوں گا تمہاری، سمجھ آئے؟ مجھے تمہاری طرف سے کوئی شکایت نہیں چاہیے، اس گھر میں آئی ہو تو مجھے بھی فائدہ پہنچاؤ۔ رامین سہمے ہوئے لہجے میں بولی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟
وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، میرے سامنے مظلومیت کے ڈرامے مت کرنا، میرے سامنے تمہارے یہ ڈرامے بالکل کام نہیں آئیں گے۔ حماد کی آواز مزید تیز ہو گئی تھی، بہت شوق تھا نا تم لوگوں کو وصیت وعدے مجھ سے شادی کرنے کا، بتاتا ہوں میں حماد دورانی کیا ہوتا ہے جب میری مرضی شامل نہیں ہو، میں سامنے والے کو زندہ نہیں چھوڑتا، موت کی وادی میں پہنچا دیتا ہوں۔ میری مرضی کے خلاف جانے کی جرت کی گئی ہے، اتنی آسانی سے تو نہ میں تمہیں چھوڑوں گا اور نہ اپنے باپ کو، تمہیں ایسی اذیتیں دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی، اور اپنے باپ کو بزنس میں اتنا نقصان پہنچاؤں گا کہ وہ مجھ سے پناہ مانگیں گے۔ رامین کا دل پوری شدت سے لرز گیا، اسے دونوں ہاتھ خود میں سمیٹ لیے تھے جیسے خود کو بچانے کی آخری کوشش ہو۔ حماد نے ناگواری سے اسے دیکھا، جاؤ اور یہ لباس بدلو، یہ چھن چھن کی آواز سے میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ اس کے آخری جملے میں سختی کے ساتھ ساتھ عجیب سی نفرت بھی شامل تھی۔ رامین کی سانس رکنے لگی تھی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، شاید صفائی، شاید التجا، مگر حماد اسے گھورتے ہوئے تیز آواز میں بولا، جا کر بدلو یہ سب ابھی، کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ کہتے وہ اس کے بازوں کو سختی سے تھام کر اسے ڈریسنگ روم کی طرف دھکیلنے لگا تھا۔ رامین کے قدم کانپ رہے تھے، آنکھوں سے نمی بہہ نکلے تھی، وہ 2 قدم آگے گیری سنبھال لی، پھر آہستہ آہستہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ بند ہونے کی ہلکی آواز کے ساتھ پورا کمرہ جیسے ٹھنڈا پڑ گیا تھا، اور باہر حماد کے اندر کا سارا غصہ ابھی بھی دہکتے انگاروں کی طرح جل رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، کچھ دیر بعد وہ باہر آئے۔ حماد اوندھے منہ گہری نیند سو چکا تھا، وہ بھی بالکل خاموشی سے اس کے پہلو میں دراز ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے حماد کی آنکھ کھلی تھی، مگر وہ نظر انداز کیے سوتا رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا، کمرے میں صبح کی نرم ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، کھڑکی کے کناروں سے دھوپ اندر جھانکتی تھی، مگر فضا میں خاموشی ایسی تھی جیسے پوری دنیا تھم گئی ہو۔ رامین کی آنکھ آہستہ آہستہ کھلی، اس کے جسم میں تھکاوٹ پھیلی ہوئی تھی اور ذہن میں رات کے الفاظ اب تک تیر بنتے پھر رہے تھے۔ کچھ دیر وہ یوں ہی چھت کو گھورتی رہی جیسے خود کو سمجھے بغیر آگے بڑھنا مشکل ہو۔ آخر اس نے لمحہ بھر کو آنکھیں بند کی، گہری سانس لی اور ہمت جمع کر کے اٹھ بیٹھی۔ سر گھوما مگر اس نے جھک کر قدم نیچے رکھے اور واش روم کی طرف گئی۔ پانی کے ٹھنڈے چھینٹے لگے تو تھوڑی دیر کے لیے دل کی بے چینی کم ہو گئی، مگر جسم کا بوجھ وہی رہا تھا۔ باہر آئی تو حماد اب بھی گہری نیند میں تھا، اس کا چہرہ رات والے غصے سے خالی تھا جیسے ساری شدتیں نیند میں جا کر بجھ گئی ہوں، مگر رامین کے لیے اس کی نیند بھی خوف کا سایہ رکھتی تھی۔ وہ خاموشی سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی، بال سیدھے کیے، دوپٹہ ٹھیک کیا اور اس کے جاگنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ پیٹ میں شدید بھوک مچل رہی تھی، رات سے اس کے حلق میں بس پانی گیا تھا، مگر اس نے خود کو روک لیا تھا۔ اس نے کہا تھا جب تک وہ نہ جاگے وہ نیچے نہیں جائے گی۔ یہ خیال اس سے مزید بے چین کرتا جا رہا تھا۔ 2 گھنٹے اور گزر گئے تھے، کمرے کی گھڑی کی سوئیاں چیخ چیخ کر وقت بتا رہی تھیں، بھوک اب کمزوری میں بدل رہی تھی۔ 10 بجے اچانک دروازہ بجا، رامین اچھل کر اٹھی، لپک کر دروازے کی طرف گئی تھی۔ کھولا تو سامنے گھر کی ملازمہ مؤدبانہ انداز میں ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ، نیچے آپ دونوں کو بلایا ہے۔ رامین نے گھبرا کر پیچھے سوئے ہوئے حماد کی طرف دیکھا۔ خان سائن سو رہے ہیں، انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ جب تک وہ نہیں جاگے میں نیچے نہیں جاؤں، آپ بتا دیں جب وہ اٹھیں گے تو میں آ جاؤں گی۔ ملازمہ نے حیرت بھری نظر ڈالی، پھر آہستہ سے بولی، اچھا ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، پھر آپ ان کے ساتھ ہی آ جانا، ورنہ واقعی حماد صاحب بہت غصہ کریں گے۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ رامین نے دروازہ بند کیا اور پلٹ کر کمرے میں آ گئی تھی۔ اب وہ کبھی بیٹھتی، کبھی کھڑی ہوتی، کبھی ٹہلنے لگتی۔ بھوک جسم نڈھال کر رہی تھی اور وقت جیسے اس کا امتحان لے رہا تھا۔ دوپہر کے قریب اذان کی آواز کمرے میں گونجی۔ رامین نے بے اختیار ہاتھ سینے پر رکھے، بھوک اب درد بن کر پھیل رہی تھی، قدم لڑکھڑانے لگے تھے۔ وقت پھسلتا گیا اور تقریباً شام کے 4 بجے پیچھے سے بستر کی چادر کی ہلکی سی سرسراہٹ نے کمرے کا سکوت توڑا تھا۔ حماد نے سست انداز میں آنکھیں کھولیں۔
पहले छत देखी, फिर सामने रखी घड़ी, फिर इसकी नज़र सोफे पर बैठी रामीन पर जा ठहरी थी। वो चौंक कर सीधा हुआ। यहाँ क्यों बैठी हो? क्या हुआ तुम्हें? इसका बुझा बुझा चेहरा न जाने क्यों इसे परेशान कर गया था। रामीन फौरन उठ खड़ी हो गई। कपड़ों का दामन हाथों में समेट गया था। मुझे बहुत भूख लग रही है, बहुत। मैं निढाल हो रही हूँ। वो अब चाह कर भी खुद को बोलने से रोक नहीं पाई थी। इसकी आवाज़ फट रही थी, आंखें भर आई थीं। मुझे रोना भी आ रहा है। प्लीज़ कुछ खाने को दे दें। आपने कहा था ना कि आपके बगैर नीचे नहीं जाना। हमाद ने इसकी हालत देखी तो चंद लम्हे चुप रहा, फिर माथे पर बल डालकर बोला, अगर इतना बुरा हाल था तो मुझे उठाया क्यों नहीं? मरने का कुछ ज़्यादा ही शौक आ गया तुम्हें? वो कुछ कहने वाली थी मगर हमाद ने सामने पड़ा, इंटरकॉम फौरन उठाया और गुस्से भरे अंदाज में बोला, 2 मिनट में नाश्ता भेजो, ऊपर अभी, देर नहीं करना। सेट रखकर वो रामीन की तरफ पलटा। और वो ये कैसी आवाज़ निकाल रही हो? ठीक से बात करो। मनमना क्यों रही हो मेरे सामने? ये मजलूमियत वाली हरकतें मत किया करो। न जाने क्यों अचानक इसकी फिक्र सताने लगी थी। रामीन फौरन सर झुका गई थी। जी मैं बस डर गई थी, रात को आप बहुत गुस्से में थे। हमाद ने नागवारी से सांस खारिज की, जैसे इसकी वजाहत इसे मजीद बुरे लग गई हो। अब ये ड्रामे बंद करो। वो कमरे के वार्डरोब की तरफ बढ़ा, दरवाज़ा खोला और बोले, मेरे कपड़े निकालें या नहीं? रामीन धीरे से बोली, जी रखे हैं वॉशरूम में। वाइट शलवार कमीज़ निकाला है। हमाद बगैर कुछ कहे कपड़े उठाता अंदर चला गया। दरवाज़ा धीमी आवाज़ से बंद हुआ। रामीन वहीं खड़ी रह गई, भूख, कमज़ोरी और खामोशी, खौफ के दरमियान, जैसे अब भी वो पूरी तरह सांस नहीं ले पा रही थी। चंद लम्हे बाद वो कमरे का दरवाज़ा बज उठा। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने मुलाजमा खड़ी हुई थी, हाथ में खाने की ट्रे लिए। वो खाना अंदर रख कर चली गई थी, जबकि वो बिना कुछ भी कहे सीधा खाने की मेज़ की जानिब गई थी और चुपचाप खाना तनावुल करने लगी थी। वो चाह कर भी इंतज़ार नहीं कर पाई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। कुछ घंटे बाद लाउंज की रोशनियां पूरी तरह जल रही थी। शाम की मध्यम खनकी खिड़कियों के पर्दों से टकरा कर अंदर आ रही थी, मगर अंदर का माहौल गर्म, भारी और तनाव से भरा हुआ था। सब लोग एक जगह इकट्ठे बैठे थे। जमान साहब अपने मखसूस वकार के साथ, शाफे साहब गहरी खामोशी में, सायरा बेगम सख्त चेहरे के साथ, और कुछ दूसरे घर वाले भी जिनकी नज़रें बस दरवाजे की तरफ जमी थीं। दरवाज़ा खुला। हमाद और रामीन आहिस्ता आहिस्ता लाउंज में दाखिल हुए। रामीन के कदम झिझकते हुए, आंखें झुकी हुई, हाथ मजबूती से दामन को थामे हुए। हमाद बिल्कुल सीधी गर्दन, अकड़ा हुआ अंदाज, जैसे यहाँ वही वाहिद शख्स हो जिसे किसी बात की परवाह नहीं। इन्होंने सलाम किया और एक तरफ सोफे पर बैठ गए थे। खामोशी चंद लम्हे मुहित रही, फिर जमान साहब अपनी सख्त मगर संजीदा आवाज़ में बोले, इतनी देर से क्यों जागे हो तुम? बच्ची को भी तुमने कमरे में फंसाया हुआ था, वो अब नाश्ता कर रही है। इंसानियत है तुम में, या वो मर चुकी है? शाम के 4 बजे तुम नाश्ता कमरे में मंगा रहे हो। हालांकि मुलाजमा बता रही थी तुम्हारी बीवी 10 बजे से जागी हुई है और तुमने इस पर हुक्म सादिर कर दिया कि तुम्हारे बगैर कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। पागल हो तुम। जुमला सीधा हमाद पर गिरा था। हमाद ने नागवारी से गर्दन मोड़ी, चेहरा तप सा गया था। आप क्या चाह रहे हैं? इस बच्ची को छोड़ दूं? मेरे लिए कोई मसला नहीं है, इससे तलाक देने में मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे। आप बस हुक्म करें, तलाक दे देता हूँ, फिर जहाँ मर्जी हो बुला लेना। सब चौंक गए। रामीन का हाथ मजीद सख्ती से लिपट गया था। खौफ के मारे इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। हमाद गुस्से में आगे झुकते हुए बोला, मैं जितने बजे चाहूँगा सोऊंगा और जितने बजे चाहूँगा उठूँगा। मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। ये मेरी बीवी है ना, तो मैं इसे अपने तरीके से चलाऊँगा। ये कहाँ जाएगी, किससे मिलेगी, किस वक्त कमरे से निकलेगी, क्या खाएगी, ये मेरा मसला है। आप में से कोई भी इस चीज़ में मुदाखलत करने का हक नहीं रखता। हर लफ्ज़ में जहर था। वो मज़ीद बोला, शाम के 8 बजे ये कमरे से बाहर निकलेगी। पूरा दिन भूखी रहे, प्यासी रहे, मुझे परवाह नहीं। ये मेरा फैसला है और इसमें किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं है मुझे। कमरे की फ़िज़ा जैसे लम्हे भर को रुक गई थी।
زمان صاحب نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جن میں غصے سے زیادہ دکھ تھا۔ اتنا مت الجھاؤ خود کو کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے، وہ بھی انسان ہے۔ میں نے جانور سے شادی نہیں کروائی تمہاری، انسان کی بچی سے کروائی ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ حماد نے فوراً لہجہ اور تیز کر دیا تھا۔ بابا، وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی سائرہ بیگم تیزی سے بولی، بس بہت ہو گیا۔ سائرہ بیگم تیزی سے بولی، زمان آپ چپ ہو جائیں۔ اور تم؟ وہ حماد کی طرف انگلی اٹھا کر بولی، یہ کس طریقے سے بات کر رہے ہو؟ اپنے باپ سے چپ ہو جاؤ ابھی کے ابھی۔ اب میں تمہاری مزید باتیں برداشت نہیں کروں گی۔ ایسی تربیت نہیں کی ہے میں نے تمہاری، یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے اس کے غصے پر ڈائریکٹ روک لگائی ہو۔ حماد یکدم کھڑا ہوا، صوفے کے نیچے قالین ہل سا گیا تھا۔ اسے سائرہ بیگم کو ایسی گھوری دی جو پورے لاؤنج میں سناٹا پھیلا گئی تھی۔ وہ غصے سے دھارا، یہ جو سوغات لائے ہیں نا آپ اور آپ کے شوہر، اسی کو سنبھالیں آپ دونوں۔ مجھے درس دینے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ دماغ خراب کر دیا سب نے میرا۔ چھوٹا بچہ ہوں میں، ہر چیز کے لیے مجھے روک ٹوک کی جائے گی، یہ نہیں کرو، وہاں نہیں جاؤ، ایسے نہیں بیٹھو، بس بہت ہو گیا۔ پریشان ہو گیا ہوں میں آپ سب سے۔ اس کا آخری جملہ زور سے گونجا تھا، پھر وہ تیز قدموں سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی دروازہ زور سے بند ہوا۔ آواز پورے گھر میں پھیل گئی تھی۔ لاؤنج میں ایک بھاری خاموشی اتر آئی تھی۔ رامین اپنی جگہ پر بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں الجھن، دل میں خوف اور ذہن میں صرف ایک سوال تھا، یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی نظروں میں بے یقینی تھی، جیسے دنیا اس کے سامنے اجنبی زبان میں بول رہی ہو۔ گھر میں بیٹھے لوگ اسے دیکھ رہے تھے، مگر کوئی بھی اس لمحے اس کا اکیلا پن نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہی رات کا بوجھ، وہی خاموشی جو ہر آواز کو تیز کرتی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر وہ وہاں بیٹھی تھی اور پھر سائرہ بیگم کی اجازت سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ تقریباً 2 بجے کے قریب جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو باہر کے لاؤنج کی مدھم زرد روشنی اس کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ اندر ہلکی سی ٹھنڈک تھی اور پردوں کے پیچھے کھڑکی سے آتی ہوا میں ہلکی سی نمی کا احساس۔ وہ بستر کے کنارے سوئی ہوئی تھی، چہرے پر تھکن جم گئی تھی، ہاتھ سینے کے قریب، سانسیں آہستہ اور بے خبر۔ اس نے جبڑے اتنے زور سے بھینچے کہ کنپٹیاں تک کھنچ گئی تھیں۔ قدم آہستہ مگر بھاری، جیسے ہر قدم میں غصہ لپٹا ہو۔ آ کر وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ ایک لمحہ پھر اس نے ایک سخت اور کٹیلی نظر اس کے سوتے وجود پر ڈالی اور اچانک بغیر کسی پیشگی آواز کے دھارا، کس کی اجازت سے سوئی ہو تم؟ اٹھو ابھی کے ابھی۔ اس کی آواز کی گونج دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئی تھی اور وہ لڑکی جھٹکے سے جاگی، آنکھوں میں بے سمجھی، دل دھڑکتے ہوئے چند لمحے تو اس سے پتہ نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے۔ پھر جیسے دماغ پوری طرح جاگا، وہ ہڑبڑا کر بستر سے نیچے اتری اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ پاؤں ننگے، ہاتھ کانپتے ہوئے تھے۔ وہ بازوں باندھے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے ہر سانس اس کا حساب مانگ رہی ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے دھاڑا، جب نیچے شام کے وقت بابا مجھے باتیں سنا رہے تھے تو تم اپنی زبان بند کر کے کیوں بیٹھی تھی؟ تم بول نہیں سکتی تھی کہ تم بھی آرام کر رہی تھی؟ اور ملازمہ سے یہ بکواس کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ میں نے تمہیں نیچے جانے سے روکا تھا؟ وہ گھبراہٹ سے پلکیں چھپکنے لگی، آواز کپ کپ آئی تھی۔ میں آرام نہیں کر رہی تھی، سچ میں نہیں۔ میں یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی اور ملازمہ آئی تھی تو میں نے ان کو بھی منع کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ نیچے جاؤں گی، اور میں بڑوں کے سامنے کیسے کچھ کہتی۔ اس نے خشک ہنسی ہنس کر آگے قدم بڑھایا۔ اب وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی سانس کی حرارت بھی محسوس ہو سکتی تھی۔ میرے سامنے اتنی معصوم بننے کی اداکاری مت کرو، 2 تھپڑ کی مارو تم، سمجھ آئی؟ وہ ایک دم سہم کر پیچھے ہٹی، مگر دیوار آگے آ گئی تھی۔ آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر ضبط قائم تھا۔ اور اب بیوی ہو نا تم؟ اس نے کم آواز میں پوچھا، مگر لہجہ پہلے سے زیادہ خطرناک تھا۔ تو حق بھی ادا کرو۔ وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ کہہ رہا ہوں۔ اس نے ہاتھ اس کے کندھے کے پاس دیوار پر رکھا، اسے گھیرتے ہوئے۔ 20 سال کی ہو، جانتی ہو میاں بیوی کے درمیان کیا رشتہ ہوتا ہے، اس لیے مجھے میرا حق چاہیے، حق زوجیت۔
وہ دھیرے سے سر جھکا کر بولی، میں نے تو کل بھی انکار نہیں کیا تھا، آپ ہی غصہ کر رہے تھے اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں تیار ہوں۔ اس کے جواب میں وہ چند لمحے اسے گھورتا رہا۔ اس کے چہرے پر غصہ کچھ کم نہیں ہوا تھا، مگر نظروں میں اب ایک مختلف سی شدت آ گئی تھی، جیسے اس کی آمادگی نے اسے مزید بے چین کر دیا ہو۔ وہ ایک سانس بھرتا ہوا سیدھا ہوا، پھر اس کی ٹھوڑی ہولے سے پکڑ کر اوپر اٹھائی۔ اچھا، توبہ کل آ گئی۔ وہ ہاتھ فوراً چھوڑتا ہوا پیچھے ہٹا، مگر آواز میں غرور اب بھی قائم تھا۔ بیوی بن گئی ہو تو فائدے مجھے بھی ملنے چاہیے۔ وہ لڑکی ہاتھ مضبوطی سے پیچھے جوڑ کر کھڑی رہی۔ دل دھڑک رہا تھا مگر قدم نہیں لڑکھڑائے۔ اس نے ہلکے سے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف آیا۔ اس بار قدموں میں غصہ نہیں تھا بلکہ کوئی اور شدت، کوئی اور الجھن تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کر رکا، گہری سانس لی۔ اس کی آواز اب سخت نہیں مگر بے حد سنجیدہ تھی۔ میں دیکھوں گا آج تم واقعی بیوی ہو یا بس زبان سے دعویٰ کرتی ہو۔ اس نے آنکھیں جھکا لیں۔ سانس تیز تھی، دل بے قابو تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس پر جھکتا جا رہا تھا، جبکہ وہ سختی سے آنکھیں بند کیے اس کے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اگلے لمحے اس نے اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور دھیرے دھیرے وہ اپنی حدیں بھولتا چلا جا رہا تھا۔ آج کی رات اس نے تمام پردے گرا دیے تھے۔ 2 دن بعد ڈائننگ روم میں دوپہر کی روشنی پوری طرح پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے شیشوں سے آتی دھوپ میز کے شفاف گلاسوں میں چھوٹے چھوٹے پیلے دھبے بنا رہی تھی۔ دونوں اندر داخل ہوئے، وہ آگے سخت قدموں کے ساتھ، رامین پیچھے دبے قدموں سے، جیسے ہر قدم پر اجازت چاہیے ہو۔ وہ آ کر کرسی پر بیٹھا تو رامین بھی آہستہ سے اس کی بغل میں بیٹھ گئی، ہاتھ آپس میں الجھے ہوئے، گردن جھکی ہوئی۔ چند لمحے بعد ملازمہ سیدھی کمرے کے اندر آئی اور کھانے کی ٹرے میز پر رکھی، گرم دال، چاول اور ساتھ ایک چپاتی۔ بس اگلے ہی پل دھماکے کی آواز گونجی تھی۔ اس نے پوری ٹرے غصے سے دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر زمین پر دے ماری تھی۔ برتن ٹوٹ کر چاروں طرف بکھر گئے تھے، گرم دال فرش پر پھیل گئی، چاول بھی پھیل گئے تھے۔ آواز اتنی اچانک اور تیز تھی کہ رامین کا دل اچھل کر حلق تک آ گیا تھا۔ وہ گھبراہٹ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ اس کی طرف گھوم کر دھاڑا تھا، اس گھر میں تمہیں کیوں لایا گیا؟ میرے کام کرنے کے لیے، میری خدمت کرنے کے لیے؟ تو پھر ملازمہ کھانا کیوں لگا رہی ہے؟ پوچھ سکتا ہوں؟ اس کے الفاظ ہر طرف گونج گئے تھے۔ رامین پلکیں جھپکتی ہوئی گڑبڑا کر بولی، مجھے نہیں پتا، مجھے تو کسی نے بولا ہی نہیں، ورنہ میں بنا دیتی آپ کے لیے۔ وہ کرسی کے ہتھے پر ہاتھ مارتا ہوا چیخا، اب بول رہا ہوں نا، جاؤ اور بناؤ میرے لیے ناشتہ۔ میں یہیں بیٹھ کر انتظار کر رہا ہوں، تمہارے ہاتھ کا ہی کھاؤں گا۔ اب تم ہی بناؤ گی گھر کا کھانا۔ بہت کر لیا تم نے آرام۔ وہ گھبرا کر ایک لمحہ اس سے دیکھتی رہی، پھر ڈرتے ہوئے بولی، اچھا آپ کیا کھائیں گے یہ تو بتا دیں۔ اس کے چہرے پر جیسے آگ بھڑک اٹھی تھی۔ تھپڑ کھاؤ گے تم؟ تب سمجھ آ جائے گا کہ صبح ناشتے میں کیا کھایا جاتا ہے۔ رامین فوراً پیچھے ہٹی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جلدی سے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی، قدم تیز، آنکھیں نمی سے دھندلی تھیں۔ کچن کے اندر خاموشی تھی، صرف چولہے پر چائے ابالنے کی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے ہاتھ کانپتے ہوئے انڈا توڑا، پراٹھا بیلا، چائے بنائی۔ بار بار اس کی دھار کانوں میں گونجتی جا رہی تھی، ماتھے پر پسینہ، دل میں عجیب سی گھبراہٹ موجود تھی۔ 15 منٹ بعد وہ ٹرے اٹھائے ڈرائنگ روم میں واپس آئی تھی۔ ٹرے بھاری تھی مگر وہ اسے مضبوطی سے تھامے رہی تھی، سامنے میز پر رکھی اور دھیرے سے بولی، آپ کا ناشتہ۔ وہ ٹرے کو دیکھ کر ناک سکیڑتے ہوئے بولا، اتنا بھاری ناشتہ کون کرتا ہے صبح صبح؟ رامین نے ہمت کر کے آہستہ سے جواب دیا، دوپہر کے 3 بج رہے ہیں، یہ تو کھانے کا وقت ہی ہوا۔ بس یہ کہنا تھا۔ وہ غصے میں آگے جھکا، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری۔ اس نے انگلی اٹھا کر دھمکی آمیز لہجے میں کہا، یہ زبان نا تمہاری گدی سے لپیٹ دوں گا میں، اگر میرے سامنے چلانے کی جرت کی تو۔ رامین کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، اس کے ہاتھ لرز اٹھے تھے۔ وہ تیوری چڑھا کر کھڑا ہوا اور گرایا، اور دفع ہو جاؤ یہاں سے اپنی شکل لے کر۔ رامین کے ہونٹ کپ کپ آئے،
मगर वो हिम्मत करके धीरे से बोली, मैं? क्या मुझे खाना नहीं देंगे? वो एकदम वापस पलटा, निगाहें इसके चेहरे में घुस गई थी। बैठो और ठूस लो, बल्कि तुम ही खाओ, मुझे नहीं खाना कुछ। इसने कुर्सी जोर से पीछे धकेली, फर्श पर चिड़चिड़ाहट फैली और वो तेजी से बाहर निकल गया था। कदमों की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होती गई थी। रामीन चंद लम्हे तक दरवाजे की सिमत देखती रही, इसकी पुश्त नज़रों में गुम होती रही। फिर वो आहिस्ता से कुर्सी पर बैठ गई। हाथ अभी तक कांप रहे थे। सामने अंडा, पराठा, चाय सब भाप छोड़ रहे थे, मगर इसके अंदर जैसे कुछ टूट गया था। इसने छोटे छोटे लुक़मे मुंह में डालने की कोशिश की, मगर हलक रोने की शिद्दत से बंद हो रहा था। इसकी आंखों से आंसू बेआवाज़ बह रहे थे, फिसलते हुए ठहरे बगैर। ऐसी खामोशी में कि सिर्फ इसकी सिसकियों की हल्की सी लर्जिश महसूस हुई थी। बाकी सब कुछ बेजान, जैसे किसी ने इस दोपहर को भी सज़ा बना दिया हो। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। इनके रिश्ते में कोई तब्दीली नहीं आई थी। पूरा 1 महीना बीत चुका था। रात गहरी हो चुकी थी। कमरे की मध्यम पीली लाइट सोफे के किनारों पर हल्की सी चमक डाल रही थी। हमाद दुरानी सोफे की एक तरफ टेक लगाए बैठा था। लैपटॉप की स्क्रीन इसके चेहरे पर नीली सफ़ेदी फैला रही थी। उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं, जैसे वो किसी अनदेखे गुस्से को लफ्ज़ों में बदल रहा हो। वॉशरूम का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। रामीन धीरे से बाहर निकली। इसके चेहरे पर थकन, आंखों में नमी और कदमों में अजीब सी झिझक थी। वो चंद लम्हे दरवाजे के पास खड़ी से देखती रही और वो पूरी तरह लैपटॉप में गुम था, जैसे इसका वजूद कमरे में था ही नहीं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इसके करीब आई। फासला जितना कम होता गया, इसका दिल इतनी ज़ोर से धड़कता जा रहा था। आखिर वो इसके कदमों के पास बैठ गई, ज़मीन पर बिल्कुल इसके सामने। इसने हिचकिचाते हाथ उठाए और इसके घुटनों पर रख दिए थे। हमाद चौंका, नज़रें स्क्रीन से हटकर इस पर आए। कुछ लम्हों तक खामोशी छाई रही, मगर इस खामोशी में भी तनाव इतना गहरा था कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। रामी ने सर झुका लिया था। इसकी आवाज़ धीमी लड़ती हुई थी, जैसे बात करते हुए भी इसे इजाज़त चाहिए हो। चंद लम्हे वो खामोश रही और फिर सर झुकाए बोली, साईं जी, कल मेरे बाबा के साल का ख़त्म है। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। शादी को 1 महीना हो गया है, मैं अभी तक गई नहीं। सब मुझे याद कर रहे होंगे और कल हम सब के लिए बहुत दुख का दिन है। मुझे मेरी फैमिली बहुत याद आ रही है। प्लीज़ आप मुझे कल ले जाएंगे या फिर किसी के साथ भेज दें, मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ। लहजा कांपता हुआ था। हमाद ने लैपटॉप बंद नहीं किया था, बस नज़रें कदरे सख्त होकर इस पर जम गई थी। शादी हो चुकी है ना? वो सर्द लहजे में बोला। तो सब खत्म हो गया है। अब तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो चुकी है मेरे साथ। पुराना भूल जाओ, कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारे सारे रिश्ते सिर्फ मुझसे जुड़े हैं। इसके दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। वो फौरन रोने लगी थी। ऐसा जुल्म मत करें, वो मेरी फैमिली है। मैं आपकी हर बात मानती हूँ, जो आप कहते हैं करती हूँ। प्लीज़ मुझे जाने दें। मैं ऐसे कैसे अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ सकती हूँ? आंसू तेज़ी से इसकी गालों पर फिसलने लगे थे। वो हाथ जोड़े इसके घुटनों पर रखे, अब कांपने लगी थी। हमाद की आंखों में एक अजीब सा ठहराव था, ठंडा, सख्त, बेहिस। तुम्हें पता है, इसने आहिस्ता मगर काटदार लहजे में कहा, जब किसी को इसकी मर्जी के खिलाफ किसी के साथ बांध दिया जाए तो कैसा लगता है? वो पल भर को रुकी, सांस जामिद हो गया था। वो झुका, इसकी आंखों में सीधा देखते हुए बोला, मैं चाहता हूँ तुम वही फील करो जो मैं कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती बांधा गया है। मैं नहीं चाहता था तुम्हारा साथ। ये जुमला इसके दिल में तीर की तरह लगा था। वो नम आंखों से इसको देखने लगी थी। हैरान होकर वो मज़ीद बोला, लेकिन मैं रह रहा हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ ना, तो अब तुम भी वही करोगी जो मैं चाहूँगा। वो धीरे से पीछे हुई, आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अगर ऐसा नहीं कर सकती तो दफ़ा हो जाओ। ये अल्फाज चाकू की नोक जैसे थे। रामीन के होंठ कपकपाए। इसने आखिरी कोशिश की, आखिरी उम्मीद। मेरे बाबा के साल का ख़त्म है, न्याज इनकी, प्लीज़ मैं सिर्फ चंद घंटों के लिए चली जाऊँ। वो पूरा जुमला भी नहीं बोल पाई थी कि हमाद ने मुंह फेर लिया, जैसे इसकी बातें हवा थी, वज़न नहीं रखती थी। इसने लैपटॉप बंद कर दिया, मगर
رامین کی طرف دوبارہ نہیں دیکھا تھا، بس اتنا بولا تھا، بات ختم، اور صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی تھی، جیسے اس کی التجا، اس کا درد، اس کی آنکھوں کی نمی سب غیر ضروری ہو۔ رامین زمین پر بیٹھی رہی، اس کا ہاتھ اب بھی اس کے گھٹنے کے پاس تھا، مگر وہ خالی سا لگ رہا تھا، جیسے کسی نے اس سے اس کی ساری ہمت، ساری آواز، سارا وجود چھین لیا ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلے دن لاکھ احتجاج کے باوجود اس کو لے کر نہیں گیا تھا۔ ایک ہفتہ بعد ہسپتال کے کوریڈور کی تیز سفید روشنی آنکھوں میں چبھ رہی تھی، مگر حماد کو اس وقت روشنی، شور یا لوگوں کی موجودگی میں سے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب گھر سے ہڑبڑا کر فون آیا، تمہاری بیوی اچانک بے ہوش ہو گئی ہے، ہم اسے ہسپتال لے آئے ہیں۔ یہ سنتے اس کے دل میں جیسے کسی نے مٹھی بھیج دی ہو۔ وہ کرسی تک دھکا دے کر اٹھا تھا اور بنا کچھ سوچے سیدھا ہسپتال کی طرف دوڑ پڑا تھا، سانس پھولا ہوا، دل تیزی سے دھڑکتا ہوا، قدم بے ترتیب۔ اسے بس ایک ہی چیز سمجھ آ رہی تھی کہ کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا۔ کوریڈور میں داخل ہوتے اس نے اپنے والدین کو بینچ پر بیٹھے دیکھا۔ دونوں کے چہروں پر گھبراہٹ اور بے چینی تھی۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھا، ابھی وہ کچھ پوچھ رہا تھا کہ سائرہ بیگم اچانک اٹھ کر خوشی سے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ مبارک ہو حماد، تم بابا بننے والے ہو۔ وہ پریگننٹ ہے؟ ہمیں تو یقین نہیں آ رہا، ہم دادا دادی بننے والے ہیں۔ سائرہ بیگم کی آواز خوشی، حیرت اور بے ساختہ محبت سے بھری تھی۔ حماد جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ اس نے پلکیں چند بار چھپکائیں، جیسے اسے خود اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا ہو۔ زمان صاحب بھی اٹھ کر اس کے گلے لگے تھے۔ شکریہ بیٹا، تم نے میری بات کا مان رکھا، خدا تم دونوں کے نصیب اچھے کرے۔ مگر حماد کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کا دماغ اب بھی اس خبر کو قبول نہیں کر پا رہا۔ وہ چند لمحے بس کھڑا ان کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کے لبوں سے دھیرے سے نکلا، کہاں ہے وہ؟ ایک نرس پاس کھڑی تھی، وہ نرمی سے بولی، ادھر روم میں ہے، ڈرپ لگی ہوئی ہے، کافی گھبرائی ہوئی ہیں، مل لیجئے، اچھا لگے گا انہیں۔ حماد صرف جی کہہ سکا۔ اس کی آواز میں بے بسی اور حیرت کا عجیب میلاب تھا۔ وہ آہستہ آہستہ روم کے دروازے کی طرف بڑھا، ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر چند لمحے ٹکا رہا، جیسے اندر جانے سے پہلے اس سے خود کو سنبھالنے کی ضرورت ہو۔ پھر اس نے دروازہ کھولا۔ کمرے میں ہلکی سی دفعہ بو، سفید روشنی اور بیپ کرتی مشین کی آواز تھی۔ سامنے بستر پر رامین لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا رنگ زرد، آنکھیں تھکی ہوئی اور ہاتھ ڈرپ سے جڑے ہوئے تھے۔ وہ بہت چھوٹی، بہت کمزور اور بہت اکیلی لگ رہی تھی۔ حماد دروازے میں کھڑا چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اس کے لہجے میں سختی تو تھی، مگر کہیں گہرائی میں دبے خوف کی پھسلن بھی سنائی دے رہی تھی۔ ہو گیا پورا شوق ماں بننے کا؟ کیسا فیل کر رہی ہو؟ رامین کی آنکھیں بے اختیار کھل گئیں۔ سامنے وہ کھڑا تھا، وہی انسان جو کل تک اسے ایک لفظ پر جھڑک دیتا تھا، اور آج اس کے سامنے کھڑا تھا، مگر لہجے میں الجھن، خوف اور ضبط چھپا ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، دیکھیے آپ خود میرے قریب آئے تھے، سب اسی وجہ سے ہوا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ حماد نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، کچھ بول رہا ہوں تمہیں، ڈانٹا ہے کیا؟ طبیعت کا ہی پوچھ رہا ہوں نا۔ پھر وہ تھوڑا آگے جھکا، بتاؤ کیسی ہے طبیعت؟ کچھ عجیب محسوس ہو رہا ہے، اگر کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے تو ڈاکٹر کو بلا لوں۔ اس نے بے ساختہ اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھا، ہلکا محتاط، جیسے چھونے سے بھی ڈر رہا ہو، کہیں تکلیف نہ دے دے۔ رامین نے آنکھیں نم کرتے ہوئے سر ہلایا، نہیں کچھ نہیں ہو رہا، امی نے سب باتیں ڈاکٹر سے کر لی ہیں، انہوں نے کہا ہے بس تھوڑا احتیاط کرنا ہے۔ حماد نے گہری سانس لی، اچھا ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ ڈاکٹر سے خود بھی بات کر لوں گا۔ پھر اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، تم ٹھیک ہو نا؟ رامین دھیرے سے بولی، ہاں میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہیں ہوں۔ وہ ایک تلخ قہقہ دبا گیا، آنکھیں ہچاتے ہوئے بولا، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں، اور تمہارے لیے تو خاص کر نہیں، مگر اس کی نظریں، اس کے لرزتے ہاتھ اور اس کے چہرے کے تناؤ نے خود ہی اس بات کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ وہ پوری طرح جھنجھلایا ہوا، گھبرایا ہوا اور اندر ہی اندر کسی بڑی ذمہ داری سے لڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اور رامین وہ پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ چیز دیکھ رہی تھی جس کی توقع اس سے کبھی نہیں تھی، ڈر اور شاید تھوڑی سی فکر بھی موجود تھی۔
वक्त की रफ्तार न कभी थम सकी है और न कभी थम पाएगी। एक महीना बीत गया था। लाउंज में हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। खिड़की के बाहर अंधेरा गहरा हो चुका था, मगर इसका ध्यान बार बार किचन के रोशन काउंटर और वहां से आते बर्तनों की मध्यम आवाज पर जा टिकता था। एक महीना गुजर गया था, मगर इसके अंदर की बेचैनी में जरा बराबर कमी नहीं आई थी। वो सोफे के किनारे बैठा आस्तीने चढ़ाए उंगलियां आपस में फंसा कर दबाया जा रहा था, जैसे किसी लम्हे का मुंतजर हो। किचन में जाती मुलाजमा नजर आई तो फौरन सीधा होकर बोला, रामीन कहाँ है? मुलाजमा रुकी, दुपट्टा दुरुस्त किया और बोली, बेगम साहिबा आपके लिए खाना बना रही हैं, किचन में है। वो मुख्तसर सा हम कहकर उठ खड़ा हुआ। कदमों में एक अजीब सा तनाव था, जैसे खुद को मजबूर करके चल रहा हो। किचन का दरवाज़ा खुला तो मसालों की भीनी खुशबू के साथ हल्की सी सीटी की आवाज़ गूंजी, जो चूल्हे के सामने खड़ी थी। सफ़ेद रोशनी ऊपर से इसके चेहरे पर गिर रही थी, जिसमें थकन भी वाज़ह थी और तवज्जो भी। इससे दोनों मुलाजमाओं को एक इशारे से बाहर जाने का कहा और बढ़ के रफ्तारी से बाहर निकल गई। फिर वो आहिस्ता से इसके पीछे जाकर खड़ा हो गया था। इसकी मौजूदगी का लम्स ना होते हुए भी रामीन के कंधे अकड़े। वो झटके से मुड़ी और हल्का सा चौंकी थी। डर क्यों रही हो? वो दानिस्ता हल्की सख्ती छुपाते हुए बोला, भूत हूँ मैं, खा जाऊंगा तुम्हें। वो अपनी बेचैनी छुपाते हुए बोली, नहीं मैं बस घबरा गई थी। आप कब आए? कुछ पीना है आपको? चाय बना दूं? चाय की ज़रूरत नहीं है, इसने मुख्तसर जवाब दिया। मेरा घर खाने का मूड नहीं है, हम दोनों बाहर जा रहे हैं अभी। वो पलकें छबकते इसके सामने टिक गई और बेचैनी से बोली, नहीं ये नहीं हो सकता। आवाज़ धीमी थी मगर पूरी यकीन। खाना बन चुका है, मैंने बिरयानी बनाई है, बाबा की पसंद का कौरमा भी, और मीठे में खीर। आपको पसंद है ना? वो मुस्कुराती हुई बोली। इसने एक गहरी सांस खींची। चेहरे पर बेसब्री की लकीर उभर आई थी। मैंने कहा ना, हम बाहर जा रहे हैं, ये खाना घर वाले खा लेंगे, लेकिन अभी नहीं। इसकी नज़रें बेख्तियार किचन की खिड़की से बाहर के अंधेरे पर जा ठहरी थीं। मगरिब हो गई है, मेरी अम्मी कहती हैं हामला औरतें मगरिब के बाद बाहर नहीं जाती। अच्छा नहीं होता। वो तंग कर करीब आया। ये क्या बात हुई? दिमाग ज़्यादा ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, हम जा रहे हैं। इस बार वो पूरी मजबूती से खड़ी रही, जैसे पीछे हटने का कोई सवाल ही ना हो। नहीं, इसकी आवाज़ में वो हिचकिचाहट नहीं थी जो एक माह पहले इसके चेहरे पर होती थी। आप मुझे चाहे डांट लें, नाराज़ हो जाए, मगर मैं नहीं जाऊँगी। मुझे मेरा बच्चा बहुत अजीज़ है, मैं रिस्क नहीं ले सकती। एक लम्हे की खामोशी दोनों के बीच जम गई। चूल्हे पर हल्की सी खड़खड़ाहट के अलावा कोई आवाज़ नहीं थी। वो इसकी बात काटते हुए बोला, आज तुम्हारी सालगिरह है, चलकर डिनर कर लेते हैं। कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूँगा। रामीन की आंखें लम्हा भर को फैली रह गईं, जैसे इसे यकीन ना रहो। आपको याद है? वो मुंह बनाए हुए बोला, हाँ याद है। अब चलो। रामीन ने आहिस्ता से सरनफी में हिलाया। अगर आपको कुछ खाने का शौक है तो घर मंगवा लें, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। बच्चे के मामले में कोई समझौता नहीं होता। इसने एक लम्हे के लिए इसके चेहरे को गौर से देखा, फिर गैर इरादी तौर पर इसकी नज़र इसके पेट पर जा ठहरी, वहाँ जहाँ एक नई जिम्मेदारी खामोशी से परवान चढ़ रही थी। इसके तासुरात लम्हे भर को ढीले पड़े। वो कुछ कहे बगैर पीछे मुड़ा। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता किचन से बाहर निकल गया। दरवाज़ा धीरे से बंद हुआ, मगर फ़िज़ा में एक अनजाना वज़न बाकी रह गया था। एक ऐसा वज़न जो दोनों को बदलने वाला था, चाहे वो माने या नहीं। वक्त और तेज़ी से गुजरता जा रहा था। 15 दिन मज़ीद बीत गए थे। ज़िंदगी अब बेहतर तरीके से चलना शुरू हो चुकी थी। वो जो बात बात पर इसको झड़क देता था, अब मोहब्बत से पेश आने लगा था, नरमी करने लगा था। डाइनिंग हॉल में गर्म रोशनी मध्यम सा सुकून बिखर रही थी। लंबी मेज़ पर भाप उठती डिशें सजी थीं, कौरमा, बिरयानी, कबाब और बीच में रखा सलाद का प्याला जिस पर अभी तक चम्मच नहीं लगा था। पूरा खानदान खाना खाने में मसरूफ था। चमचों की हल्की आवाज़ और कभी कभार जमान साहब के खांसने की गंभीर गूंज माहौल में मिल रही थी। सिर्फ एक ही शख्स था जिसका ध्यान खाने पर नहीं था, हमाद। इसकी नज़रें बार बार किचन के दरवाजे की तरफ उठ रही थीं, जैसे कुछ तलाश कर रही हों, जैसे दिल बेचैन हो और हाथ खुद ब खुद ठहर नहीं सकें। वो बार बार पानी के ग्लास की तरफ हाथ बढ़ाता, फिर छोड़ देता। बाकायदा महसूस हो रहा था कि वो किसी लम्हे का शिद्दत से इंतज़ार कर रहा है। कुछ ही देर बाद रामीन ने किचन से कदम बाहर रखा। इसके हाथ में खीर का छोटा सा प्याला था। वो खामोशी के साथ मेज़ तक आई।
प्याला रखा और रुक कर सबको देखने लगी। चेहरा थका हुआ मगर हल्की सी मुस्कुराहट फिर भी थी। हमाद ने जैसे से देखा इसके अंदर का जब्त टूट गया था। वो सीधा बैठकर सबके चेहरों की तरफ देखते हुए बोला, देखें, इसका दूसरा महीना चल रहा है, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, अब ये किचन का कोई काम नहीं करेगी। चमचों की आवाज़ एकदम रुक गई। सबने चौंक कर ऐसे देखा। ये वही हमाद था जो शादी के आगाज़ में रामीन से 2 फुट दूर बैठकर भी नजरें अलग मोड़ लेता था। सायरा बेगम ने हल्के धचके से पलकें झपकी। अरे बेटा, हमने तो इसे बोला ही नहीं कि वो खाना बनाए। खाना बनाने का हुक्म तुमने खुद दिया था, हमारे कहने पर नहीं। जमान साहब ने भी नरमी से बात बढ़ाई। हाँ भाई, ये अपनी मर्जी से किचन में खड़ी थी। हमाद ने माथा सुकेड़ा, दोनों हाथ मेज़ पर रखकर झुका और बोला, हाँ अब मैं हुक्म दे रहा हूँ, इसकी तबीयत ठीक नहीं होती, डॉक्टर ने कहा इससे आराम की ज़रूरत है। रामीन ने फ़ौरन बात काटी, हल्का सा चौंक कर बोली, कब कहा डॉक्टर ने? मुझे तो याद नहीं है। डॉक्टर ने तो कहा था आखिरी महीनों में ध्यान रखना है, अभी तो। इसकी बात पूरी नहीं होने दी गई थी, इससे पहले वो बोला, चुप रहो तुम। हमाद की आवाज़ सख्त नहीं थी मगर लहजा वाज़ा था। वो इस वक्त बहस के मूड में नहीं था। मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं, बैठो यहाँ। सुबह से मुसलसल किचन में खड़ी हो, कितनी तबीयत ख़राब हो सकती है? पाँव देखो कितने सूज गए हैं। ये कहकर इसने एक नज़र सब पर डाली। मेज़ के इर्द गिर्द बैठे सब अफराद अपनी हंसी रोक रहे थे। कुछ की नज़रें नीचे थीं, कुछ ने पानी के गिलासों के पीछे अपना तबस्सुम छुपाया था। जमान साहब ने तो साफ अपने होंठ काट लिए थे। ये सब देखकर साफ लग रहा था इन्हें हमाद का ये नया रूप हैरान भी कर रहा था और खुश भी। सायरा बेगम ने मुस्कुराहट को दुपट्टे के नीचे दबाया और नरमी से बोली, बेटा, ऐसी हालत में ऐसा होता है, थोड़ी थकन लगती है, लेकिन तुम कहते हो तो ठीक है, अब हम ज़्यादा एहतियात रखेंगे। हमाद ने गहरा सांस लिया, जैसे इस बात का यकीन चाहता हो। फिर इसने रामीन के सामने मौजूद कुर्सी घसीटी और बोला, बैठो, बस अब कोई काम नहीं करोगी। रामीन ने हैरत से इसकी तरफ देखा, फिर धीरे से बैठ गई। खामोश मगर वाज़ेह तौर पर इसके दिल की दीवार के पीछे एक अजीब सी नरमी पैदा हो रही थी। वो नरमी जो पलटकर कुछ कहने की जुर्रत नहीं करती, बस चुपचाप दिल के किसी कोने में ठहर जाती है। टेबल के ऊपर वाले हिस्से में जमान साहब ने हल्के से खंगार कर कहा, अच्छा भाई, अब खीर सर्व करो। बहू ने इतनी मेहनत से बनाई है और हमाद तुम भी खीर खाओ, आज तो तुम्हारी बात ही हरफे आखिर लग रही है। हंसी की हल्की सरगोशियां माहौल में फैल गई थीं और पहली बार हमाद ने नवाज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया था। बस इतना सा मुस्कुराया जैसे से पता हो कि वो मजाक नहीं उड़ा रहे बल्कि इसकी बदलती हुई तवज्जो पर खुश हैं। रामीन ने सर झुकाया और पहली मर्तबा ऐसा लगा कि शायद वो अकेली नहीं है। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 4 महीने का अरसा बीत गया था। वो बेड के किनारे बैठकर बच्चों के कपड़े यकसर फैला रही थी। छोटे छोटे रंग बिरंगी लिबास, नरम टोपी और जूतियों के जोड़े इसके हाथ में आ रहे थे। आंखों में बेहद खुशी और थोड़ी उलझन के साथ कुछ लम्हे बाद हमाद वॉशरूम से बाहर आया। इसके कदम खामोश, लेकिन कदमों में वजन महसूस हो रहा था और वो इसके कपड़ों के बीच रुक गया। इसने इस पर निगाहें जमाई और बोला, कितनी दफ़ा देखोगी इन कपड़ों को, अब रख दो, सोना भी है तुम्हें, दवाई भी तुमने ठीक से नहीं ली और खाना भी नहीं खाया। रामी ने सर हिलाया और मुस्कुरा कर बोली, आपको पता है मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है मैं बता नहीं सकती। मार्केट में दिल चाह रहा था और भी चीज़ें लेने का, लेकिन आप जल्दी से ले आए। हमाद ने कदम बढ़ाया और इसके करीब होकर कहा, मैं दोबारा ले जाऊंगा, तुम्हारी तबीयत ऐसी नहीं है कि देर टाइम तक तुम्हें लेकर घूमता रहूं, जो भी दिल चाहेगा तुम ले लेना, अभी भी तो इतना सामान लिया है। रामीन कपड़ों को गोद में रखते हुए हंसकर बोली, मैं शुरू के दिनों में रोज़ 4 दफ़ा कपड़े तब्दील करवाऊंगी, कितना मज़ा आएगा, हमारा छोटा सा बेबी होगा, मैं इसे पूरे घर में लेकर घूमूंगी। हमाद फ़ौरन बोला, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे को इस तरह नज़र लगवाने की, तुम खुद भी अब खुद को ढांप कर रखा करो, इतनी प्यारी हो रही हो तुम। रामीन ने हैरत से पूछा, क्या मैं सच में प्यारी हो रही हूँ? इसके चेहरे पर रोशनी और मुस्कुराहट फैल गई थी। हमाद ने इसके चेहरे को देखा, निगाहें भरकर, और बोला, हाँ बहुत खूबसूरत हो रही हो। मेरा दोस्त बता रहा था इसकी अम्मी कहती हैं कि जब औरतें इस कंडीशन में खूबसूरत हो रही हों तो बेटी पैदा होती है। रामीन ने नरम लहजे में पूछा, हाँ मैंने आपसे तो पूछा ही नहीं, आपको बेटी चाहिए या बेटा? हमाद आंखें भरकर बोला,
مجھے تو بیٹی چاہیے. میری بہت خواہش ہے کہ میری پیاری سی ڈال کی طرح بیٹی ہو جس سے میں بہت پیار کروں. پھر لگاتار جتنے بیٹے ہوتے رہیں. رامین نے سر ہلایا, چہرے پر خوشی کے چھوٹے چھوٹے جھلکوں کے ساتھ. اور اگر اگلی بار بھی بیٹی ہوئی؟ حماد مسکراتے ہوئے بولا, خدا مجھے 4-5 بیٹیاں دے دے, میں انہیں ملکہ کی طرح رکھوں گا. لوگ بیٹیوں کو بوجھ کہتے ہیں, میں اس نظریے کو بدل دوں گا. تم نہیں جانتی مجھے اولاد کی کتنی خوشی ہے. رامین آنکھیں چمکاتے ہوئے بولی, تو اب آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ حماد تھوڑی دیر خاموش رہا, پھر بولا, پتہ نہیں, پیار کا تو, لیکن تم اب سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو, کیونکہ یہ خوشی تمہارے علاوہ مجھے کوئی نہیں دے سکتا. رامین نے دل کی دھڑکن بہت مشکل سے سنبھالی تھی. اپنے ہاتھ چھوٹے کپڑوں پر پھیرتے ہوئے بولی, میں بھی چاہتی ہوں یہ خوشی تمہارے ساتھ بانٹوں, ہر لمحہ, ہر مسکراہٹ. حماد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سر ہلایا اور مسکرا دیا. بیڈ کے آس پاس چھوٹے کپڑے بکھرے ہوئے تھے اور کمرے کی نرم روشنی میں دونوں کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں. ایک نیا باب شروع ہونے کی امید اور محبت کے ساتھ. وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے, نہ کبھی تھم پائے گی. 9 مہینے بیت گئے تھے. آج وہ ہسپتال میں موجود تھے. کوریڈور میں پوری فیملی بے چینی سے کھڑی تھی. ہر کسی کی نظریں دروازے پر جم رہی تھیں. وقت کی رفتار بہت سست لگ رہی تھی اور ہر لمحہ کشمکش اور پریشانی سے بھرا ہوا تھا. اچانک ایک نرس باہر آئی, گھبراہٹ اور عجلت کے ملا جلا تاثر لیے ہوئے, اور حماد کو دیکھ کر بولی, ڈاکٹر صاحب آپ کو اندر بلا رہی ہیں. حماد کی سانسیں تھم سی رہ گئیں اور اس نے ہلکے لہجے میں کہا, میں اندر کیسے جا سکتا ہوں, یہ تو لیبر روم ہے. نرس نے مسکراتے ہوئے کہا, آپ اندر آئیں, آپ کو بتاتے ہیں. وہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اندر داخل ہوا. اندر پہنچتے اس کی نظروں کے سامنے وہ منظر تھا جو دل کو دھڑکا دینے والا تھا. رامین درد سے ہلکان ہو رہی تھی, آنکھوں میں خوف اور جسم میں تھکن کی لہر دوڑ رہی تھی. ڈاکٹر فوراً بولے, حماد صاحب ان کی حالت خراب ہو رہی ہے, یہ پریشر برداشت نہیں کر پا رہے, آپ ان کو حوصلہ دیں, ان کی بچہ دانی کا منہ بہت چھوٹا ہے, احتیاط ضروری ہے. حماد نے سانس گہرا لیا اور آہستہ آہستہ رامین کے پاس گیا. اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پہ تھام لیا اور سرگوشی میں بولا, رامین میں یہاں ہوں, کچھ بھی نہیں ہے, تم اکیلی نہیں ہو, سب ٹھیک ہو جائے گا, بس میری بات سنو, تمہارے لیے یہ سب کر رہا ہوں. رامین نے دھیرے سے آنکھیں جھکائیں, آنسو آنکھوں سے بہتے رہے. وہ ہلکی آواز میں بولی, حماد درد بہت ہے, میں نہیں کر پا رہی, مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, میں کیا کروں. حماد سر ہلا کر بولا, میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے, مجھے معاف کر دو, میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے, مجھے معاف کر دو. اب بس سانس لو, ہر لمحہ گزر جائے گا, بس مجھے دیکھتی رہو. وہ اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑے رہی تھی اور ہر درد کی لہر پر حماد اس کا سہارا بنتا جا رہا تھا. وہ کبھی سر پر ہاتھ رکھتا, دلاسا دیتا اور دھیرے دھیرے حوصلہ بڑھاتا جا رہا تھا. وہ گزرتا جا رہا تھا اور دھیرے دھیرے رامین کے جسم سے تناؤ کم ہونے لگا تھا, مگر درد کی شدت برقرار تھی. اچانک بچے کی پہلی چیخ کی آواز آئی, پوری فضا میں گونج گئی. حماد نے اپنی سانس روکتی ہوئی چیخ کو بھول کر فوراً رامین کی طرف جھک کر کہا, دیکھو یہ ہماری اولاد ہے, ہماری خوشی, سب درد بھول جاؤ. رامین کی آنکھوں میں آنسو اور خوشی کی روشنی دونوں نظر آ رہی تھی اور وہ بھی بچے کی طرف جھک گئی تھی. ڈاکٹر نے بچے کو ہاتھ میں پکڑایا تھا اور حماد اور رامین دونوں کے سامنے لے آئے تھے. حماد نے دھیرے سے بچے کی ناک کے قریب ہاتھ رکھا, اس کے نرم بالوں کو چھوا اور بولا, یہ ہمارا بیٹا ہے, ہمارا سب کچھ. دیکھو تم نے یہ سب برداشت کیا, یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا, میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں. رامین دھیرے سے بولی, حماد میں بھی بہت خوش ہوں, یہ سب تمہارے ساتھ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے. حماد نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور آنکھوں میں آنسو بھرے بولا, تم نے ہر لمحہ میرے ساتھ دیا ہے, میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا, وعدہ ہے. ہمارا بیٹا ہمارا سب کچھ ہے اور میں ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہوں. کمرے کی ہوا میں محبت اور نئی زندگی کی خوشبو تھی. بچے کی نرم چیخ, والدین کی خوشی اور فیملی کی مسکراہٹ, سب کچھ ایک ساتھ گھل مل گیا تھا. حماد نے رامین کو گلے لگایا اور تینوں باپ, ماں اور بچہ ایک لمحے کے لیے دنیا سے الگ ہو کر صرف اپنے جذبات میں کھو گئے تھے. یہ لمحہ مکمل تھا, درد کے بعد سکون, خوف کے بعد خوشی اور تکلیف کے بعد محبت کی بلند ترین تصویر, جس میں ایک خاندان کی نئی زندگی اور محبت کی گہرائی سب کچھ ایک ساتھ محسوس ہو رہی تھی. بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے.